بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية ورزقا حلالا طيبا ونعوذ بك من الفتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب الدنيا ونعوذ بك من العذاب الآخرة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أهل بيت محمد
وعلى خلفاء الراشدين المهديين والذين معهم وعلى المهاجرين والمهاجرات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم نجنا من العذاب الدنيا وعذاب الآخرة. آج کل آپ سب نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ جو لباس پہنا جاتا ہے اس پہ فیشن کے طور پہ ایک سوفسٹیکیٹڈ خود کو دکھانے کے لیے اور سلجھا ہوا دکھانے کے لیے لوگ کچھ نہ کچھ لوگو والی کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ چل رہا ہے آج کل وہ پولو کی پکچر یہاں بنی ہوتی ہے، پولو کا لوگو، گھوڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بندہ ہوتا ہے، وہ پولو کھیل رہا ہے۔ پہلے ہوتا تھا، اب وہ کم ہو گیا ہے، وہ لاکوسٹے کا وہ مگرمچھ سا بنا ہوتا تھا۔ تو یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو ایک فیشن سٹیٹمنٹ سمجھا جاتا ہے، بلکہ اب تو وہ بڑے بڑے بھی ڈیزائن بنے ہوتے ہیں۔ وہ جو راؤنڈ نیک ٹی شرٹس وغیرہ ہیں جن کے اوپر کوئی تصویریں بنی ہوتی ہیں، کارٹون بنے ہوتے ہیں، وہ تو الگ ہے، بچے پہنتے ہیں یا عام لوگ پہنتے ہیں، لیکن وہ جو پولو کا نشان ہے یا اس طرح کسی جاندار کی تصویر ہے وہ تو بہت عام ہو گیا ہے۔ تو یہ بات آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایسے کسی بھی کپڑے کو پہن کر سب سے پہلی بات جو سمجھنے کے لیے ہے نا، یہ تو آپ بھول ہی جائیں کہ آپ نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ نے کسی ایسے کپڑے کو پہن کے نماز پڑھی تو وہ شرک ہو جائے گا، اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ نے خود فرما دیا ہے قرآن میں کہ میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں، میری مرضی ہے، میں جو چاہے گناہ معاف کر دوں، لیکن شرک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنے لیے بھی یہ نہیں رکھا گا کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں، نہیں، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو ایسی اگر کسی تصویر والے کپڑے کو پہن کر آپ نے نماز پڑھی تو وہ نماز نہ صرف کہ وہ نماز ویلڈ نہیں ہے، قبول نہیں ہے، نماز کے ہوئی نہیں ہے جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں، بلکہ وہ شرک بن گیا۔ اور ایسی تصویر والے کپڑے کو پہن کر مسجد میں آنا وہ مسجد کی توہین ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے ایک ٹی وی چینل نے کچھ خاکے پبلش کیے، کافی بڑا ایشو بنا۔ اسی طرح تصویر والا اگر کوئی کپڑا پہن کر، جاندار کی تصویر والا کوئی کپڑا پہن کر مسجد میں آ جائے تو وہ مسجد کی توہین ہے۔ فوراً ایسے شخص کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، اب توہین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واجب القتل ہو گیا ہے، اس کو فوراً سمجھانا ہے اور اس کو مسجد سے کہنا ہے کہ آپ آرام سے باہر چلے جائیں، یہ تصویر والی چیز آپ پہن کر مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اور خالی یہی نہیں، جس کپڑے کو پہن کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جس کپڑے کو پہن کر آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، تو اس کپڑے کو عام طور پر پہننا کیسے صحیح ہو گیا؟ اور یہ باتیں میں کوئی کسی مفتی کا فتویٰ نہیں بتا رہا، یا اپنا فتویٰ نہیں بتا رہا، یا کسی کا خواب نہیں سنا رہا، یا سنی سنائی نہیں سنا رہا، میں آپ کو وہ باتیں بتا دیتا ہوں جو
جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ کو بتائیں. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ کو بتائیں. سنیں کیا بتایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھے تو بہت فکر مند نظر آ رہے تھے. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں آج صبح سے ہی آپ کی حالت معمول کے خلاف دیکھ رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنیں آپ. تصویر کو ہم نے آسان سمجھا ہوا ہے. وہ کیا اقبال نے کہا ہے کہ وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہم نے ایسی چیزیں خود پہ عام کر لی ہیں، جائز کر لی ہیں کہ جن کے کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں مسلمان ہوں. ایسی چیزیں کرنے کا مطلب ڈائریکٹ یہی تھا، یہ شاید یہود میں سے یا مشرکین میں سے کوئی شخص ہے جو اس طرف آ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھے تو بڑے بے چین، اضطراب، پریشانی میں تھے. تو حضرت میمونہ نے جب استفسار فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ آج مجھ سے ملنے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کو بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ آج رات مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، لیکن وہ نہیں ملے. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کبھی بھی اس سے پہلے وعدہ خلافی نہیں کی. دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے. نہ ہی اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کا رسول وعدہ خلافی کرتا ہے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں میں رسول تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ نہ ہی اللہ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کا رسول کبھی وعدہ خلافی کر سکتا ہے. لہٰذا یہ کیسے ہو گیا کہ جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا ہوا تھا آج رات آئیں گے لیکن وہ نہیں تشریف لائے. تو وہ پریشان تھے. ظاہری سی بات ہے کہ ایسی کیا سچویشن بن گئی ہے، کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا دن یہی کیفیت رہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حسن و حسین کا ایک تخت، پلنگ، بستر کہہ لیں، اس کے نیچے نا ایک کتے کا پلہ بیٹھا ہوا تھا چھوٹا سا. تو وہ کبھی کبھار آ کے وہاں بیٹھ جایا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر سے نکالنے کا حکم دیا. پھر جس جگہ وہ بیٹھتا تھا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا پانی بھی چھڑک دیا. پھر جبریل علیہ السلام شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کر ملے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ دروازے کے باہر ہی کھڑے ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے دریافت کیا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ رات میں مجھ سے ملنے آئیں گے لیکن آپ نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں آیا تھا لیکن میں دروازے سے اندر نہیں آ سکا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا کوئی تصویر ہو. ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا
کوئی تصویر ہو، جاندار کی تصویر ہو. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے، عذاب کے فرشتے داخل ہو جاتے ہیں، موت کا فرشتہ داخل ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات بنائی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں، وہ جیسے گاؤں میں ہمارے ہاں ایک خاتون تھی تو وہ کہتی تھی کہ فرشتے نہیں ڈرتے، کچھ نہیں ہوتا. تو فرشتوں کے ڈرنے کی بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے فرشتے کتے سے نہیں ڈرتے، وہ الگ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جانور سے ڈرتے ہیں. یہ ایک جسچر ہے کہ ناپسندیدہ چیز ہے کتا، اس کو گھر کے اندر رکھنے سے منع کیا گیا ہے، پالنے سے، پسندیدہ کرنے سے، لاڈ پیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اسی روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹرے ڈاگز تھے ان کو مارنے کا حکم دے دیا، لیکن جو حفاظت کے لیے پلے ہوئے کتے تھے، باغوں کی حفاظت کے لیے، ان کو نہیں مارا گیا. تو یعنی کہ حفاظت کے لیے پلے ہوئے کتے رکھنا وہ صحیح ہے، لیکن اجازت ہے اس کی اگر ضرورت ہو تو. لیکن بطور پالتو کے جیسے بلی رکھی جاتی ہے یا اور جانور رکھے جاتے ہیں جن سے انسان انس کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یا گھر میں ان کو رکھتا ہے، اس طرح سے کتے کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت جبریل نے بتایا، کیا بتایا؟ مستجاب کیوں نہیں آئے تھے حضرت جبریل رات کو؟ کیا تھا؟ ایک کتے کا بچہ بیٹھا ہوا تھا حضرت حسن حسین کے تخت کے نیچے، بیڈ کے نیچے. تو انہوں نے بتایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر، جاندار کی تصویر ہو، ہم اس گھر میں نہیں آتے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ تشریف لائے، یہ بنو امیہ کے دور کی بات ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ مروان بن حکم بنو امیہ کے دور میں مدینہ کا گورنر تھا. اور آج کل بہت اعتراض ہو رہا ہے، وہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ بنو امیہ کو برا بلا کہنے کے اوپر. تو مروان بن حکم کی ہسٹری پڑھ لیں آپ، یا یزید کو دیکھ لیں، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے بنو امیہ کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا نا اس کو بدل دیا گیا، واپس ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی، خلافت ختم ہو گئی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ جو مروان بن حکم ہے اس کے گھر پہ ایک تصویر بنانے والا تھا، ایک مصور تھا جو تصویر بنا رہا تھا کسی جاندار چیز کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے. یعنی کہ کوئی مجسمہ یا جاندار کی تصویر بنائے کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی یہ کیفیت ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. جو میری مخلوق کی طرح بنانے چلا ہے، اگر اسے یہی گھمنڈ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ ہی پیدا کر کے دکھا دے، ایک چونٹی ہی پیدا کر کے دکھا دے. پھر وہ غسل وضو میں لگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے پاس قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا. اس میں مجسمے بنانے والے بھی آ جاتے ہیں جاندار کے.
اشد الناس عذابا، لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب جن کو ہو رہا ہوگا وہ کون ہوں گے؟ تصویر بنانے والے. اور آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ مجسمے بنانے والے کا کیا حال ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے اور خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا. یعنی کتا کوئی بیچے اور اس کی قیمت لے، یہ منع ہے، حرام ہے. اسی طرح جو خون کوئی بیچے کسی جانور کا ہو یا انسان کا ہو وہ بھی حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی بلڈ کسی کو ڈونیٹ کرتا ہے تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ اس کے اگینسٹ پیسے لیتا ہے، اپنا خون بیچتا ہے تو وہ بھی حرام ہے. اسی طرح کسی جانور کا خون بھی جو زمانہ جاہلیت میں استعمال ہوتا تھا، بیچا خریدا جاتا تھا، وہ بھی حرام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیٹوز بنانے والے اور بنوانے والے اور سود لینے والے اور سود دینے والے، اس سے بھی منع فرمایا. اور پھر فرمایا کہ تصویر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تصویر بنانے والے پر لعنت بھیجی. سود سے منع فرمایا. ٹیٹوز کیا بولتے ہیں اردو میں انہیں؟ ٹیٹو ہی بولتے ہیں. ٹیٹوز بنوانے والے اور بنانے والے یا بنانے والی اور بنوانے والی، اس کے اوپر اس سے منع کیا گیا. اور کتے کی قیمت لینے سے منع کیا، خون کی قیمت لینے سے منع کیا. اس میں خون بہا، قصاص کیا کہتے ہیں، فدیہ بولتے ہیں اس کو، وہ لینے سے منع نہیں کیا گیا. اس میں وہ ذکر نہیں ہو رہا. خون کو خریدنے بیچنے سے منع کیا گیا ہے. اور ان سب چیزوں سے منع فرمایا، لیکن ساتھ میں آخر میں جب تصویر بنانے والے کی ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی. تو یہ باقی چیزیں جو گھر میں بلا ضرورت تصاویر ہیں ان کو تو ختم کریں ہی کریں، لیکن کپڑوں پہ پہن کے چلتے پھرتے رہنا اور اسی میں بعض لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اور مسجد میں ایسا کپڑا پہن کر جانا وہ مسجد کی توہین ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کوئی یا خانہ کعبہ کے اندر کوئی جاہلیت کا سمبل لے کر پہنچ جائے کہ نہیں ہم تو یہ والی جاہلیت مشرکین والا کام اس مسجد میں آج بھی کریں گے، تو ایسی حرکت جو ہے نا وہ سخت منع ہے. اور اس میں نہ نماز ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کی زندگی میں برکت رہتی ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں بھی داخل نہیں ہوں گے، آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے. اور کام کاروبار سے اپنی ایسی تصاویر کو بالکل دور رکھیں. اگر آپ کو حلال پاکیزہ رزق کی ضرورت ہے، رزق میں برکت کی ضرورت ہے، تو تصاویر سے اپنے کام کو، کاروبار کو بالکل دور رکھیں. برکت کے لیے لوگ وہ حروف مقطعات لگا رہے ہوتے ہیں، لوہے قرآنی لگا رہے ہوتے ہیں، جس کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، تو اور ساتھ میں تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں، وہیں پہ مجسمے بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. اس طرح برکت نہیں آتی. یہی تو مشرکین کا کام تھا. شرک اور کیا ہوتا ہے؟ مشرکین اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے، تو یہ کہیں گے کہ ضرور اللہ ہی ہے. وہ اللہ کو اللہ کے نام سے جانتے تھے. یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں. آج کے ہندو تو اللہ کو کسی اور ناموں سے بلاتے ہیں نا، مانتے وہ بھی ہیں اللہ کو، لیکن وہ مشرکین مکہ اللہ کو اللہ کے نام سے ہی جانتے تھے، جن کو ابو جہل کہا گیا، ابو لہب کہا گیا، جن کو قتل کر کے ان کو قبریں بھی نصیب نہیں ہوئی، اندھے کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا غزوہ بدر کے بعد. تو یہی تو شرک تھا. وہ اللہ کو بھی پکارتے تھے اور ساتھ میں تصاویر بھی لگاتے تھے، مجسمے بھی لگاتے تھے، ان سے بھی منتیں مانتے تھے. تو یہی تو شرک ہے کہ آپ اللہ کا نام بھی لگا دیں، لوہے قرآنی بھی لگا دیں، اور اندر بت اور مجسمے بھی رکھ لیں، تصاویر بھی رکھ لیں.
تو تصاویر سے بالکل اپنے کام کاروبار کو پاک کریں تاکہ رحمت کے فرشتے بھی داخل ہوں اور رحمت والا پاکیزہ رزق بھی آئے۔ اگر اس کے باوجود آپ کو رزق مل رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دیا گیا جن کو اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ظالم لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص مدت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب پکڑنے میں آتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں اس کو رزق اور مال ملتا جا رہا ہے تو آخرت کا عذاب اس کو آ کر پکڑے گا۔ تو یہ صرف ایک چیز کے اوپر آج ہم نے بات کی ہے، تو یہی صرف اگر زندگی سے اپنے آپ یہ کریکشن کر لیں نا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ اور جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہو، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ 3 کام کرنے چاہیے۔ کسی بھی وقت کہیں بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اس کا ساتھی اور مددگار بن جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لانے کے بعد 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام، ہر قسم کے شرک سے خود کو بچائے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکے۔ جیسے وہ کراٹے میں جھکتے ہیں ایک دوسرے کے آگے، جیپنیز یا چائنیز، یہ رکوع کی صورت میں جانا، کسی کے آگے بھی اس طرح جھکنا جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ کسی کے آگے سر نہ ٹیکے، سجدے کی حالت میں نہ جائے، جیسے کہ عمران خان نے جا کر قبر کے آگے وہ جو بوسہ دیا تھا، کیا سیڑھی کو یا اس کے دروازے کو، جس کو بھی، تو وہ سجدے کی حالت میں اپنا سر اس نے زمین پر ٹیک دیا قبر کے آگے، تو یہ شرک کر دیا اس نے۔ تو ہر قسم کے شرک سے بچے، اور بلا ضرورت تصاویر جو زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے اندر بھی موجود تھیں اور عام گھروں میں بھی موجود ہوتی تھیں، کپڑوں پہ بھی ہوتی تھیں، اسی طرح گھروں میں بھی ہوتی تھی، مجسمے ہوتے تھے، ان سے بچے۔ ہر قسم کی تصاویر، جاندار کی تصاویر سے بچے، ہر قسم کی شرک سے بچے، مجسمے وغیرہ اپنے گھر سے نکال دے، پہلا کام۔ دوسرا کام یہ کرے کہ ہر وقت میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا رہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان لوگوں میں سے ہو جائے جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ چل رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے تو ہر قدم پہ اللہ کا نام لے۔ جم میں ایکسرسائز کر رہا ہے تو ہر پش کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام لے۔ بائک پہ، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو بار بار اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جس طرح بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے، بار بار کرتا رہے، ہر سانس میں اللہ کا نام لیتا رہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کی تسبیح کرتا رہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ شرک سے بچنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ دیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درودوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ربانی ہیں، مخلوق میں سب سے افضل ہیں، زمین پر اللہ کے خلیفہ، زمین پر اللہ کے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ، آپ کے چوزن زمین کے اوپر جو خلیفہ ہیں، نائب ہیں، ہم ان کے مطیع ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو چوز کیا،
ہمیں ان سے بہت محبت ہے کیونکہ آپ نے ان سے محبت کی. تو دراصل یہ ہماری اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش ہو رہی ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ جب ہم اللہ کے پسندیدہ بندے کے اوپر دعا بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی آپ کی دعا کا اثر پہنچاتا ہے, خیر پہنچاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی رحم کرتا ہے. اور جہاں تک یہ تصاویر کی بات ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصاویر سے منع فرمایا ہے. ایک جگہ تصویر بنی ہوئی تھی تو حکم دیا گیا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے تاکہ وہ درخت بن جائے, جاندار نہ رہے. وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تو مجھ سے کہا کہ میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا, مگر اندر آنے سے میرے لیے یہ امر مانع تھا, یعنی میں اندر نہیں آیا کیونکہ دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور کتا بھی تھا. چنانچہ آپ گھر میں, انہوں نے پورا بتایا حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسری روایت کے مطابق, چنانچہ آپ تصویر کے متعلق حکم دے دیجئے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے کہ یہ درخت کے مانند ہو جائے. اب یہ دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ چیزوں کو ضائع کرنے کا حکم دے دیا. پردے کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی, اس کا سر کاٹ دینے کا حکم دیا, یعنی جیسی بھی وہ ہوئی ہوگی تو اب وہ کھجور کے درخت کی طرح لگے گی. تو آپ بھی دیکھتے ہیں بچوں کے کپڑوں پہ بنی ہوتی ہے, بکس پہ, ریپرز پہ بنی ہوتی ہے, اور کسی بھی ضرورت کی اگر کسی چیز کے اوپر بنی ہوئی ہے تو آپ اسے اس انداز میں کور کر دیں کہ وہ کوئی بے جان چیز لگنے لگے یا کوئی اور شیپ دھار لے. کپڑوں کے اوپر اکثر بنی ہوئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کپڑے پھینک دیے جائیں یا جلا دیے جائیں, بلکہ آپ ان کو یا سر کی جگہ پہ کچھ ایسی سلائی کر دیں, یا میں نے دیکھا ہے آج کل وہ جو پلاسٹک ٹائپ کا, ربر ٹائپ کا پرنٹ ہوا ہوتا ہے, وہ کافی موٹا ہوتا ہے, کسی طرح بھی وہ نہیں جاتا, کھرچنے سے بھی نہیں جاتا. تو اس کو اگر آپ گرم استری سے کریں نا تو وہ کافی حد تک اتر جاتا ہے. تو اکثر کہیں سے کپڑے آ جاتے ہیں, کبھی گفٹ آ جاتے ہیں, یا کبھی خریدتے وقت آپ کو پتہ نہیں چلتا, یا کبھی سائز نہیں مل رہا ہوتا, تو آپ پھر اگر ایسا کپڑا گھر میں آ گیا ہے تو اس کو اس طرح سے آپ اس کا کم از کم ہٹا دیں کہ وہ جاندار نہ لگے. اب بعض لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ جی آنکھیں نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ جاندار کی تصویر ہے, جاندار چیز بنی ہوئی ہے, چاہے آنکھیں ہوں یا نہ ہوں, تو وہ جاندار کی تصویر میں آئے گا, آنکھوں کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا گیا. ہاں, سر کاٹنے کا یعنی تصویر کا سر ہٹانے کا حکم ضرور دیا گیا ہے, لیکن وہ بھی تب کہ بقیہ تصویر جاندار کی نہ لگے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ پردے کا جو جاندار چیز بنی ہوئی ہے اس کا سر کاٹ لیں, تصویر کے متعلق یہ حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے کہ وہ درخت کی مانند ہو جائے, اور زیادہ چیزیں تھیں اور پردہ بھی تھا. پردے کے متعلق حکم دیں, یہ حضرت جبریل بتا رہے ہیں کہ اسے کاٹ کر 2 تکیے بنا لیے جائیں. تو اب وہ کاٹ کے تکیے بنائے جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ جاندار کی تصویر نہ رہے, کیونکہ وہ چھوٹے ہو جائیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سارا کیا, اور کتے کے متعلق بتایا کہ اسے باہر نکال دیا جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ بنیادی چیز, چھوٹی سی چیز ہے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا ونعلم ونستغفرک لما لا نعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم إنا نعوذ بك من العذاب الدنيا ونعوذ بك من العذاب الآخرة ونعوذ بك من الفتنة المسيح الدجال والصلاة والسلام على كل المرسلين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.